النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادئ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کائنات، جان عالمین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کو سماعت کیجئے اور اپنے عقیدہ و ایمان کو مستحکم بنائیے۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی باب فی المعجزات فصل ثانی میں ہے۔ عن ابن عباس قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بما عارف انك نبی، قال ان دعوت هذا النطق من هذه النخلة يشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع المعاد فأسلم الأعرابي۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیوں کر میں یقین کروں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا کھجور کے اس خوشہ کو بلاؤ اور وہ خوشہ آ کر اس بات کی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تب تجھے یقین ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشہ کو بلایا تو وہ کھجور کے درخت سے نیچے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور کے سامنے زمین پر آ کر گرا۔ پھر آپ نے فرمایا ارجع، واپس چلا جا، وعادت، واپس چلا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بخشان عظیم، اپنے مولا کی ہے بخشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں اپنے محبوب پاک کے اختیارات کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تو کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو کہیں فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تو کہیں فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ اختیار مصطفیٰ کا ذکر علماء اسلام نے کیا، اختیار مصطفیٰ کا ذکر اولیاء کرام نے کیا، اختیار مصطفیٰ کا ذکر صلحاء عظام نے کیا، اختیار مصطفیٰ کا ذکر صوفیاء
مقصد و اختیار میں محترم حضرات آج کے ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجئے۔ مسلم شریف جلد ثانی باب من فضائل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى عليك فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما اكره فدعوا الله ان يهدي ام ابي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فسرت الى الباب فاذا هو مجاف فسمعت امي خشف قدمك فقالت مكانك يا ابا هريرة فسمعت خرخوة الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا ابا هريرة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فوجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه يعني حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری والدہ مشرکہ تھی میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، آج میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آپ کے متعلق ایسا کلمہ کہا جو مجھے ناگوار گزرا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے روانہ ہوا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ ماں نے میرے قدموں کی آواز سن لی۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرو۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ میری ماں نے غسل کیا اور قمیص پہنی اور جلدی میں بغیر دوپٹہ کے باہر آئی، پھر دروازہ کھولا اور کہا اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیارے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر میں خوشی سے روتا ہوا حضور کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بشارت ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کلمہ خیر کہا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ادنا آیت اعلیٰ بنا دیا، فقیر آیت غنی بنا دیا، محتاج آیت صاحب ثروت بنا دیا، بد نصیب آیت خوش نصیب بنا دیا، بے علم آیت علم والا بنا دیا، ابو بکر آیت صداقت کا تاجدار بنا دیا، عمر آیت عدالت کا شہنشاہ بنا دیا، عثمان آیت سعادت کا دریا بنا دیا، علی شجاعت کا شہسوار بنا دیا، اور ابو ہریرہ فریاد لے کر آئے تو ان کی ماں کو صاحب ایمان بنا دیا۔ سب سے اولیاء والا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو
منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ مسعودیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آپ تمامی حضرات پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، بس آخری تقریر باقی ہے بچوں کی، اس کے بعد آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں دو عظیم ہستیاں زینت اسٹیج ہیں۔ بس مختصر ہی تقریر دونوں حضرات کی ہوگی۔ آپ تمامی حضرات اس محفل کو چھوڑ کر نہ جائیں، یا جو لوگ جا چکے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس بابرکت محفل میں تشریف لے آئیں۔ اور حضرات، اب میں کلمہ سنانے کے لیے محمد اسامہ ابن حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، وہ کلمہ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم السلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت یہ حضرت مولانا حامد رضا صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اب میں پھر سے تقریر کرنے کے لیے بلا رہا ہوں الفیہ خاتون بنت محمد یعقوب عرف سونو بھائی، وہ آئیں گی اور تقریر پیش کریں گے۔ زینت اسٹیج بوقار علماء کرام، اساتذہ کرام اور معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، معمول کے مطابق نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے اور ایک بار درود پاک کا تحفہ پیش کر لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا
آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں اے ختم رسل خیرات محمد سے پا کر خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں اے ختم رسل بس اتنی گزارش ہے آقا بس اتنی گزارش ہے آقا محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں اے ختم رسل محترم حضرات اولیاء کرام کو اخروی زندگی میں بارگاہ خداوندی سے جو مراتب و درجات نصیب ہوں گے آئیے حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کیجئے ابو داؤد شریف باب فی الرہن میں ہے قال عمر بن الخطاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لو ناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء وشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ تعالی یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر قیامت کے دن خدا کے دربار میں ان کے مراتب و درجات پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے صحابہ کرام بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم قال هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها اے میرے پیارے آقا وہ کون لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری کے بغیر کسی مالی لین دین کے صرف اللہ کی رحمت یعنی اس کے دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس خدا کی قسم ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور وہ نور کے اوپر ہوں گے جب سب لوگ ڈر رہے ہوں گے اس وقت وہ بے خوف ہوں گے اور جب سب لوگ غمگین ہوں گے تو اس وقت وہ بے غم ہوں گے اس کے بعد آخر میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولیاء اللہ کے وفاداروں مقام اولیاء کو سمجھو جب کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں اللہ کا محبوب بن جاؤں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں تو اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے سینے کو چمکانے کی
کوشش کرتا ہے، اپنے ہر سانس میں خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ محترم حضرات، آپ نے کبھی سوچا کہ دل کو سنوارنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے دل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دل انوار الہی سے منور و مجلہ ہو جائے۔ سینے کو چمکانے کی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ یہ سینہ معرفت الہی کا گنجینہ بن جائے۔ سانس میں خوبیاں پیدا کرنا اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ یاد الہی کا نمونہ بن جائے۔ تو جب دل سنور جاتا ہے، سینہ چمک جاتا ہے، سانس ذکر الہی میں مصروف ہو جاتی ہے، تو قدرت کی طرف سے یہ اشارہ ملنے لگتا ہے کہ اے میرے بندے، اس مقام کو پانے کے لیے، اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے صرف دل کو سنوارنے سے کام نہ چلے گا، صرف سینے کو روشن کرنے سے کام نہ چلے گا، صرف سانس میں خوبیاں پیدا کرنے سے کام نہ چلے گا، بلکہ اپنے وجود کو عشق الہی کی بھٹی میں جھونکنا پڑے گا، عشق رسول کی بھٹی میں جلانا پڑے گا۔ جب تم ایسا کرو گے تو خود بخود دل بھی چمک جائے گا اور سینہ بھی روشن ہو جائے گا، آنکھوں میں نور بھی آ جائے گا، کانوں کی سماعت بھی تیز ہو جائے گی اور پورے جسم میں طاقت و قوت آ جائے گی۔ کتنے عالم ہے کہ غنچوں پہ گزر جاتے ہیں، کتنے عالم ہے کہ غنچوں پہ گزر جاتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ رنگین قبا ہوتی ہے، اور جب یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب آئیے میں آپ کو سید الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے چلوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ بارگاہ رب میں آپ کتنے مقبول و محبوب ہیں کہ آپ کی زبان سے جو بات نکل جائے رب کائنات اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ بغداد کا ایک مشہور تاجر جس کو تجارت میں بہت کمال حاصل تھا، اس کا نام ابو غالب تھا، علماء و مشائخ سے بہت قریب رہتا تھا، اولیاء اسلام سے محبت رکھتا تھا۔ ایک روز ابو غالب نے غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر ضیافت کی دعوت دی۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ شہر کے بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ اعظام بھی مدعو کیے گئے۔ ابو غالب نے اپنے مہمانوں کے لیے شاندار انتظام و اہتمام کیا، مختلف قسم کے کھانے تیار کیے گئے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے سے پہلے ہی عراق کے علماء و مشائخ وہاں موجود تھے۔ جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہوئی تو تمام علماء آپ کی ہیبت و جلال سے مرغوب تھے۔ سکتے کا عالم طاری تھا، ایسے میں آپ کے سامنے ایک ٹوکرا لایا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ جانتے تھے اس دعوت کا مقصد کیا ہے، چنانچہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ٹوکرا کھولنے کا حکم دیا۔ جب ٹوکرا کھولا گیا تو دیکھا کہ ابو غالب کا لڑکا اس ٹوکرے میں بیٹھا ہوا ہے جو ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، قم بإذن اللہ، اے لڑکے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ پاؤں سب صحیح ہو گئے، آنکھوں میں بینائی بھی آ گئی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، مسلمانوں کی دلوں میں شمع محمدی کا چراغ روشن کیا۔ دور حاضر میں بھی اولیاء کرام اور علماء اعظام ہی سے دین زندہ ہے، اور انہی نفوس قدسیہ کی بدولت دین زندہ رہے گا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اولیاء کرام اور علماء اعظام نے کس طرح نبی کے دین کو زندہ کیا ہے اور کس طرح شمع اسلام کو روشن کیا ہے۔ جس وقت کشمیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، گوروں کی دادا گیری تھی، عیسائیوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کی تحریک زوروں پر تھی کہ مسلمان کے عقیدہ و ایمان کو برباد کر دیا جائے، ان کے سینے سے عشق رسول کی آگ بجھا دی جائے، ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دی جائے۔ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ دھیرے دھیرے مسلمان ان کے مکر و فریب کی جال میں پھنستے جا رہے تھے، مذہب اسلام چھوڑ کر مذہب عیسائیت کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ اس کی خبر جب علماء کرام کو ہوئی تو علماء کرام کی ایک جماعت کشمیر پہنچ گئی اور دین اسلام کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔
ईसाइयों ने जब देखा कि चंद मौलवी आकर हमारी मुखालफत कर रहे हैं, दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं, तो इनमें गम गुस्सा की लहर दौड़ गई। मीटिंग पे मीटिंग होने लगी कि किस तरह इन मौलवियों को फंसाया जाए, इनके खिलाफ कोई इल्जामात साबित करा जाए ताकि इनके गले में फांसी का फंदा लगाकर सूली पर लटका दिया जाए। ये लोग खुश थे कि हुकूमत तो मेरी है, बड़े बड़े अहदों पर तो हम ही फाइज है। यही फासिद ख्यालात लेकर चंद पादरी हाकिमों वक्त के पास पहुंचे और उलमाए हक के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई कि ये लोग यहाँ इस्लाम की तबलीग करने आए हैं, ईसाईयत की मुखालफत कर रहे हैं, लोगों में फसाद डाल रहे हैं, आपस में झगड़ा पैदा कर रहे हैं। हाकिम ने कहा ठीक है, इनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित करो ताकि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पादरियों ने कहा हाकिम साहब, इनके खिलाफ मेरे पास एक मजबूत सबूत है, मगर बताना मेरा काम है और सजा देना आपका काम है। हम लोगों के पास ऐसी दलील है जिससे इन लोगों का बचना मुमकिन नहीं। पादरियों ने कहा हाकिम साहब, इनके नबी की एक हदीस सुनाता हूँ, अगर ये लोग जवाब दे दे तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए और अगर जवाब ना दे सके तो कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। इनके नबी की हदीस है, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं। हाकिम ने उन लोगों को बुलाया और पूछा तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा हम उलमाए इस्लाम हैं। हाकिम ने कहा क्या ये हदीस तुम्हारे नबी की है? उलमाए किराम ने फरमाया हाँ, ये हदीस बेशक हमारे नबी की है। तो हाकिम ने कहा मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया है, क्या कोई तुम में से है जो मुर्दे को जिंदा कर सके? अब तो उलमाए किराम एक दूसरे का मुंह देखने लगे, चेहरे पर पसीना आने लगा। हाकिम ने कहा जल्दी करो, मुर्दे को जिंदा करो, और अगर मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते तो कहो मैं भी गलत हूँ, मेरा नबी भी गलत था, मेरे नबी की हदीस गलत है, मेरा इस्लाम भी झूठा है। मअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाकिम ने कहा जल्दी करो वरना तुम लोगों को फांसी दी जाएगी कि तुम लोग यहाँ फसाद करने आए हो, तुम लोग यहाँ फितना डालने आए हो। उलमाए हक ने फरमाया हाकिम साहब, हम लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी जाए। कहा कितने दिनों की मोहलत चाहिए? उलमाए किराम ने फरमाया हाकिम साहब, उलमाए किराम ने फरमाया कि कम से कम 40 दिन की मोहलत दी जाए, इसके बाद आपकी मर्जी, जो सजा देंगे हमें मंजूर होगा। हाकिम दिल ही दिल में सोचने लगा 40 दिन क्या 40 साल भी मोहलत दे दी जाए तो ये मुर्दे को क्या जिंदा कर सकेंगे? हाकिम ने उन लोगों को 40 दिन के लिए जेल खाना में भेज दिया। जेल खाना में उन लोगों के लिए रातों दिन एकसा नजर आने लगे, सबकी आंखों की नींदें हराम हो गई, नजरों के सामने तख्तेदार के फंदे नजर आने लगे, यहाँ तक कि सोच सोच कर कमजोर हो गए। मुहतरम हजरात, ये उलमाए इस्लाम थे, ये उलमाए हक थे, अगरचे साहिबे करामत नहीं थे मगर इनके अकीदों में बड़ी पुख्तगी होती थी, अपने अकीदे में बड़े मजबूत थे। सबके सब जेल के अंदर बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज हो गए और अर्ज गुजार हो गए, या इलाहल आलमीन, तू सब कुछ देख रहा है, तू सब कुछ सुन रहा है कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ऐ कादिर मुतलक, अगरचे हम लोग गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह अगरचे हम लोग खताकार हैं, ऐ परवरदिगार अगरचे हम लोग सियाकार हैं, मगर तेरे हबीब के दर का मंगता है, तेरे हबीब के गुलाम है। ऐ अल्लाह हमारी इज्जत का सवाल नहीं, तेरे महबूब की इज्जत का मामला है। ऐ अल्लाह हमारे वकार का मसला नहीं बल्कि तेरे वकार और अजमत का मसला है। ऐ अल्लाह हमारे आबरू का बात नहीं, तेरे दीन सदाकत हक्कानियत का सवाल है, दीन मोहम्मदी की आबरू की बात है। फिर ये लोग बारगाह रसूल में इस्तिगासा पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा अक़ालना, या रसूलल्लाह हमारी हालत को देखिए, या रसूलल्लाह हमारी फरियाद को सुनिए। रोजाना इसी तरह बारगाह खुदा और बारगाह रसूल में फरियाद करते रहे, रो रो कर खुदा और रसूल को मनाते रहे। इसी फरियादो गिरिया जारी में 40 दिन गुजर गए, सारे उलमा परेशान हो गए, सारे उलमा परेशान हैं, अब क्या होगा? 40 दिन तो पूरे हो गए। उधर हाकिम वक्त का फरमान आ जाता है कि सब हाकिम के रूबरू कर दिए जाते हैं। जब ये लोग हाकिम वक्त के दरबार में पेश किए गए तो सबके चेहरों पर उदासियां छाई हुई थी। हाकिम ने कहा, ऐ लोगों, तुम लोगों ने 40 दिन की मोहलत मांगी थी, वो खत्म हो गई, अब बताओ क्या करना है? उन लोगों की नजरें बज़ाहिर हाकिम की तरफ लगी हुई थी मगर दिल बारगाह इलाही में मौजूद था। दिल की पुकार
बारगाह रसूल तक पहुंच रही थी, उसी वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक वली कामिल हज़रत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जो हमदान में थे, हुक्म दिया, बेटे जल्द से जल्द तुम कश्मीर जाओ, वहाँ हमारे कुछ गुलाम मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उनकी मदद करो और हमारे दीन को सच्चा साबित करो। हुक्म रसूल पाते ही हज़रत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह हमदान से चले और थोड़ी ही देर में कश्मीर पहुंच गए। गोया कि उनका एक कदम हमदान में था और दूसरा कदम कश्मीर में। ऐ औलियाए किराम के आशिको, खूब ध्यान से सुनो, हाकिम गरज रहा था कि है तुम में से कोई ऐसा जो मुर्दे को जिंदा कर दे, और अगर मुर्दे को जिंदा नहीं करते हो तो वो हमारा दीन झूठा है, हमारा इस्लाम झूठा है, हमारे नबी की हदीस झूठी है। सवाल पर सवाल हो रहा था, इतने में हज़रत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में पहुंच गए और हाकिम की गुफ्तगू सुनकर जलाल में आ गए और फरमाया, ओ बद्दे बातिन हाकिम सुन, मेरा दीन भी सच्चा है, मेरा इस्लाम भी सच्चा है, मेरा नबी भी सच्चा है, मेरे नबी की हदीस भी सच्ची है। तुम एक मुर्दे की बात करते हो, तुम कहो तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं। उलमाए हक के चेहरे पर बशाशत की लहर दौड़ गई और सब सज्दे शुक्र गिर गए। उधर हाकिम को पसीना आने लगा, हाकिम की हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि औलियाए किराम के चेहरे पर वो रुअब जलाल होता है जिससे लोग लर्ज़ा बर अंदाम हो जाया करते हैं। आपने फरमाया, ऐ हाकिम सुन, मेरे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया है, क्या कोई तुम में है जो मुर्दे को जिंदा कर दे? मगर देखो, मैं नबी नहीं हूँ, गुलाम नबी हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, आले नबी हूँ, मगर एक मुर्दा क्या हजारों मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा, मेरे नबी पर ईमान लाना होगा, और अगर ईमान नहीं लाओगे, कलमा नहीं पढ़ोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। हज़रत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों को लेकर एक कब्रिस्तान पहुँचे और एक कब्र की मिट्टी उठाई और फरमाया, यानी ऐ मुर्दे, मेरे रब के हुक्म से जिंदा हो जा। आपका इतना फरमाना था कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा हो गए। उन लोगों ने अपने माथे की आंखों से मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा तो दिल की दुनिया बदल गई, उनके सीने नूरे इस्लाम से हो गए और पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इन्हीं औलियाए किराम और उलमाए इज़्ज़ाम की बदौलत दुनिया में इस्लाम फैला, कश्मीर में इस्लाम फैला, तो सैयद अली हमदानी के जरिए पाकिस्तान में इस्लाम फैला, तो तातागंज के जरिए इंडोनेशिया में इस्लाम फैला, तो सैयद बुरहानुद्दीन के जरिए बगदाद में इस्लाम फैला, तो गौसे आज़म के जरिए और हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, तो गरीब नवाज के जरिए। इसीलिए उस्ताद ज़मन क्या खूब फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ीअ, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ीअ, दंग रह जाते सब देख कर रुतबा तेरा, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छा। आप लोग इत्मीनान से बैठे क्योंकि अब खतीब हिंदुस्तान तशरीफ लाने वाले हैं। आइए नारा लगा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया मसूदिया, नारे तकबीर। आइए अब उस शख्सियत को मैं आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए बिला किसी तमहीद और बिला किसी ताखीर के उस शख्सियत को आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिसके इल्म का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मेरी मुराद है नाज़िशे इल्म व फ़न, नाशरे मसलके आला हज़रत, फ़ाज़िले नौजवान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी से है। मैं इस शेर से आपको दावत सुखन दे रहा हूँ कि सारे आलम में हूँ मैं छाया हुआ,
سارے عالم میں ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور وسیم بریلوی کی اس 4 مصرے سے میں مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر دینا۔ آئیے ایک بار اور نعرے سے حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ایک کو تھوڑا کم کر دیں اس کو۔ معزز حاضرین، قابل صد احترام و